بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، قیامت کا وہ دن کس قدر سخت اور ہولناک ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی دشوار گزار گھاٹیوں سے بڑی مشکل کے ساتھ گزرا جائے گا۔ اس قدر اس کی دشوار گزار گھاٹیاں ہیں کہ بندہ تھک جائے گا ان گھاٹیوں سے گزرنے پر، مگر ہاں کچھ بندے ایسے ہوں گے بڑی جلدی کے ساتھ ان دشوار کن وادیوں کو آسانی سے طے کر جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہوں گے کون؟ ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرتے ہوں گے، قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ قیامت کے دن انہیں محفوظ فرمائے گا۔ جی لگا کر ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کا لکھا ہوا یہ کلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ عشق رسول بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب فرصت ملے نا تو نعت پاک گنگنایا کرو۔ نعت پاک اب تو سب ریڈی میڈ چاہتے ہیں ہم نا، ہمارے یہاں جلوس بھی نکلتے ہیں تو ہم ڈی جے کی سسٹم میں وہ کیسٹ چڑھا دیتے ہیں، وہی پڑے ثواب بھی وہی لوٹے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف جھنڈے لے کر جھومیں گے، ہم ڈانس کریں گے، ہم رقص کریں گے۔ عشق رسول بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب وقت ملے گاہے بگاہے نعت پاک گنگنایا کرو، اس سے بھی آپ کے اندر رسول اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور ان نعتوں میں اگر آپ کہیں کہ بہترین نعت جس کے ایک ایک مصرے اور ایک ایک شعر سے حضور کی محبت کے چاشنی چھلکتی ہو تو وہ اشعار ہے اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے اشعار۔ پوری ہدایت بخشش آپ دیکھیں
کہ عشق میں ڈوب کر جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. آج میں جس کلام کو آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں بڑا مشہور کلام ہے, مشہور زمانہ وہ کلام ہے. اعلیٰ حضرت اپنے حضور کی بارگاہ میں اس انداز سے آپ کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. حشر میں قبر میں لہرائیں گے تا, حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور آگے فرماتے ہیں کہ اصحاب اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور کے نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ دیجئے, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا. حضرات, آج یہ تیسری محفل پاک میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. تاریخ کے حساب سے چوتھی مجلس اور ہماری اور آپ کی تیسری مجلس. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا آپ کے سامنے شرف حاصل کیا, آج اس آیت کے ذریعے سے میں آپ کو ہمارے نبی کی کچھ پسندیدہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, محبوب ہوتا ہے نا تو محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہوتی ہے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی ہر ادا سے آپ کو محبت ہونی چاہیے, محبت کی صداقت ہے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے اور ان کی اداؤں سے نہیں ہے تو یہ آپ کی محبت جھوٹی ہے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ظاہری انہوں نے دیکھی, اس میں ان کی کوشش یہی رہتی تھی کہ حضور کو کیا پسند ہے. جو رسول اللہ کو پسند ہوتا تھا اس چیز کو وہ اپنی زندگی میں لے آتے تھے. پھر بھلے ان کو پسند ہے یا نہیں, اپنی پسند کو مار ڈالتے تھے اور نبی کی پسند کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے تھے. یہ میں نے کل کئی آپ کو مثالیں بھی دی, ایک مثال آج اور سن لیجیے. یار, ہم ایک انگوٹھی نہیں چھوڑ سکتے اپنے نبی کی محبت میں. ہم اپنے نبی کی محبت میں ٹوپی نہیں پہن سکتے. یہ ہماری محبت ہے. اب اس کو سچا کہا جائے یا جھوٹا کہا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سنیں, غور سے سنیں, اس چیز کو دیکھیں, صحابہ نے کیا کیا رسول اللہ کی محبت میں اپنی خواہشوں کو قربان کر دیا تھا. صحابہ کرام نے, حضور کو یہ پسند ہے سو ہمیں بھی پسند ہے. وہ اپنے دل کو منوا لیتے تھے اس چیز کے بارے میں, حضور کی پسند ہے ہماری پسند ہے. حضرت انس کو کسی نے دیکھا کہ وہ سالن کے اندر سے کٹورے میں سے کدو نکال کے کھا رہے ہیں. کسی نے پوچھا, انس کیا کر رہے ہو, یہ کدو تلاش کر کے کیوں کھا رہے ہو؟ تو اتنا جواب دیا تھا, یار میں نے حضور کو دیکھا, حضور کو یہ چیز بہت پسند تھی تو میں نے بھی پسند کر لی. میں نے پسند کر لی. بہت بڑی بات ہے اپنی پسند کو قربان کرنا. بہت بڑی بات ہے اپنی عادت کو چھوڑ کے کسی اور کی عادت کو اپنا لینا. یہ صحابہ نے کیا ہے, ان کی سچی محبت تھی. حضور علیہ السلام مدینے کی کسی گلی سے گزرے تو دیکھا کہ ایک گنبد نما کسی کا مکان ہے, گنبد ٹائپ کا. اب اس پر بھی فخر ہوں گے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ عالی شان گھر بنائیں گے اور لوگ فخر کریں گے. گنبد نما مکان تھا. حضور علیہ السلام نے صرف اتنا پوچھا, یہ مکان کس کا ہے؟ حضور نے جس انداز سے پوچھا
تو صحابہ جو کھڑے تھے ان کو احساس ہوا کہ حضور ناراض ہے اور حضور کو یہ مکان پسند نہیں آیا. گنبد نما مکان تھا. اتنا پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ اس وقت وہ صحابی جس کا مکان تھا موجود نہیں تھے. حضور علیہ السلام اتنا پوچھ کے کسی نے کہا فلاں صحابی کا ہے. حضور چلے گئے. جب وہ صحابی آئے تو کسی نے کہا کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور تمہارے مکان کو حضور نے دیکھا تو حضور کی باتوں سے ایسا لگا کہ تمہارا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا ہے. حضور نے کہا نہیں تھا کہ گروا دینا. حضور نے صرف پوچھا تھا پھر چلے گئے آگے. اب یہ صحابی کو جیسے پتا چلا کہ رسول اللہ کو یہ میرا مکان پسند نہیں آیا ہے, حضور نے گرانے کا کہا نہیں تھا. وہ صحابی گئے اور اپنے مکان کو گرا دیا. کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ وہ مکان نہیں ہے. کسی سے پوچھا کہ یہاں چند دن پہلے گنبد نما مکان تھا وہ کہاں گیا؟ تو وہ صحابی جس کا مکان تھا سامنے حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہی مکان تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا گرا دیا. کہا کیوں گرایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے, جملہ سنے. وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں تھا سو گرا دیا. سنا تھا یعنی آپ نے حکم, ہم حکم کا انتظار کرتے, کوئی کہہ بھی دینا یار رسول اللہ کی حدیث میں یہ ہمارے نفس کے مطابق نہ ہو تو ہم دوسرا سوال کرتے یار حدیث میں ہے, صحیح ہے. نہیں میں کسی مولانا سے پوچھوں گا اس کے بعد. یعنی اپنے مطلب کی نہیں ہے تو ہم 10 مولانا کے پاس جاتے ہیں. یہ ہے حدیث میں. صحابہ کا آپ کردار دیکھیے. حضور کو پسند نہیں تھا, سنا نہیں تھا. حضور کی زبان سے کسی نے کہہ دیا رسول اللہ کو پسند نہیں تھا سو گرا دیا. میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے تو ہم کو بھی پسند نہیں ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے. عاشق یہی ہوتا ہے نا, اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لائے. سنیں آج جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اسے حدیث سلاس کہتے ہیں. 3 چیزوں والی حدیث. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام کا مجمع ہے, بیچ میں ستاروں کے بیچ جیسے سورج چمک رہا ہو میرے آقا اسی طرح سے چمک رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا, میرے صحابہ جانتے ہو تمہاری اس دنیا میں سے مجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند آئی ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کون سی چیز آپ کو پسند آئی؟ حضور فرماتے حبب الی من دنیاکم ثلاث, تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. 3 چیزیں. ایک الطیب خوشبو, دوسری النساء عورتیں, اور تیسری جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے. پہلے ان 3 چیزوں کے حوالے سے میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. یہ 3 چیزیں. اب اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی چیزیں بتائی کہ ہمیں یہ پسند ہے, ہمیں یہ پسند ہے. حضرت ابوبکر نے اپنے حساب سے بتایا, حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے حساب سے بتایا مجھے یہ چیز پسند ہے. رسول اللہ کی جو پسندیدہ چیز تھی اس میں سب سے پہلی چیز ہے خوشبو. نبی کی ذات کے سامنے ہم خوشبو کا کیا تصور کریں کہ جن کا سراپا ہی خوشبو اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار جن کا سراپا تھا. اتنے مہکتے تھے میرے آقا. اللہ نے ایسا سراپا دیا تھا میرے آقا کو کہ صحابہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہوتا, تلاش کرنا ہوتا, کسی سے پوچھتے نہیں تھے. جس گلی میں سب سے زیادہ خوشبو آتی تھی اسی گلی میں چل پڑتے تھے, رسول اللہ کو پا لیتے تھے. ایسے مہکتے تھے. وہ کہتے نا میرے امام کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے. ایسے مہکتے تھے ہمارے سور, ایسے مہکتے تھے کہ اللہ نے جو آپ کو آپ کے بدن میں جو پسینہ رکھا تھا نا وہ پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا. اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ بہت زیادہ میری تقریروں میں آپ نے حاضری دی ہوگی, میں بار بار سبحان اللہ نہیں کہلواتا ہوں, لیکن جب حضور کی بات ہو نا تو پھر زبان خاموش بھی نہیں رہنی چاہیے. کچھ تو ایسا لطف آنا چاہیے حضور کے. ہم اپنے نبی کی شان بیان کر رہے ہو نا تو پھر نبی کی شان بیان کرنے میں دیکھیں آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. تو پھر آپ کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے تاکہ میرے ساتھ آپ کی بھی حاضری لکھی جائے. مشک و
عنبر سے زیادہ ہمارے نبی کا پسینہ مہکتا تھا. یہی سبب ہے صحابہ اس پسینے کو جمع کرتے تھے. حضرت ام سلیم کے گھر حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت میں آرام فرمائے, آئی, حضور آرام کر رہے ہیں, شیشی لے کر آئی, اس میں پسینہ جمع کرنے لگی. اچھا یار رک ایک بات عرض کروں, ہمارے بدن سے پسینہ نکلتا ہے نا, بے ترتیب نکلتا ہے, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے, اور ایسی ایسی جگہوں سے نکلتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے وہ جگہ بتا نہیں سکتے ہیں. ہمارا پسینہ بے ترتیب نکلتا ہے, مصطفیٰ کا پسینہ ترتیب کے ساتھ نکلا کرتا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر جب پسینہ آتا تھا تو اس کی بوندے, اس کے قطرے ایسے چپک جاتے تھے جیسے چاندی کی پلیٹ ہو اور اس میں سونے کے موتی اڈے ہوئے ہو. اس طرح سے حضور کے جسم پاک پر, حضور کے چہرے پر اس طرح سے پسینہ آتا تھا. اور جب پسینہ نکلتا تھا صحابہ جمع کرتے تھے. حضرت ام سلیم نے جمع کیا, حضور کی آنکھ کھلی, فرماتے ہیں ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے جاؤں گی, گھر میں رکھوں گی, جب کہیں شادی ہوگی تو یہ پسینہ ہم اپنے لباس پہ مل کے جاتے ہیں, جہاں کہیں سے گزرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کون سا عطر لگا کر آئے ہو, تو ہماری زبان یہی کہتی ہے ارے عطر نہیں ہے, عطر و مشک و عنبر سے بھی زیادہ جو خوشبودار ہے وہ میرے نبی کا پسینہ ہے. اللہ جو مل جائے, امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. یہ اتنا مہکتا تھا, حضور کا پسینہ اتنا مہکتا تھا. آج میں آپ سے کہوں, آدمی کتنا بھی خوبصورت ہونا, ہمارا پیر بھی ہونا, ہمیں اس کے پسینے سے گھن آئے گی. کتنا بھی خوشبودار آدمی ہو, خوبصورت آدمی ہو, لیکن ہم اس کے پسینے سے نفرت کریں گے, نہ سگا باپ بھی ہوگا نا, ہمیں اس کے پسینے سے نفرت ہوگی. کیا شان تھی میرے آقا کی, کیا مرتبے اللہ نے عطا کیے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو صحابہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں نصیب ہو جائے. ایک عورت آئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں, آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی شادی ہے, سب کچھ انتظام ہو چکا ہے, صرف خوشبو باقی اور پیسے نہیں ہیں, صرف خوشبو باقی اور دولت, پیسے نہیں ہے خوشبو خریدنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا ایک خالی شیشی لے کر آ. گئی, خالی شیشی لے کر آئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایسے پسینہ نکالا اور اس کی شیشی میں ڈال دیا. وہ شیشی لے کر گھر گئی, اپنی بیٹی کو دلہن بناتے وقت اس نے لگا دیا. اس کی بیٹی تو مہک گئی, پورا گھر بھی مہک گیا, پورا گھر بھی مہک گیا. گھر ہی نہیں مہکا, اس کی بیٹی کو اللہ کی طرف سے جو اولاد عطا ہوئی, اللہ نے نبی کے پسینے کے صدقے میں اس کی اولاد کو بھی بہکا دیا. تو یہ حضور کا پسینہ نکل جائے, گلیاں مہک جائے. صحابہ جنہیں نصیب ہو جائے وہ اپنی معراج تصور کرے. ایک ہم ہے اپنے پسینے سے گر کرتے ہیں, ایک میرے آقا کا پسینہ ہے کہ صحابہ تلاش کرتے تھے کہ زہر نصیب مل جائے. تو میرے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی. ارے حضور کا تو سراپا ہی خوشبو اور مشک و گلاب سے بھی بہتر خوشبو والا سراپا تھا. حضور علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ خوشبو کا تحفہ کبھی رد مت کرو. آپ کو کوئی گفٹ دے, خوشبو بہترین یہ تحفہ ہے, کسی کو پیش کرنا ہو خوشبو پیش کیجئے. حضور فرماتے ہیں کوئی پیش کرے رد نہ کرو, لے لیا کرو, کیونکہ ہلکی چیز ہے اور پاکیزہ چیز ہے. خود تو مہکے گی, آپ کو بھی مہکا دے گی. تو یہ خوشبو سب سے پہلی چیز میرے آقا کی پسندیدہ وہ ہے خوشبو. محبت کیجئے خوشبو سے, لگائیے خوشبو. انشاءاللہ حضور کی پسند آپ کی جب پسند حضور کی پسند کے موافق ہو جائے گی, ہو سکتا ہے اللہ اس پسند ہی پر آپ کو نواز دے, ہے نا. نبی کی تو ہر ادا امتی کے لیے بخشش کا سبب ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون نے جب مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ کے سامنے جادوگروں کو بھیجا تو اس زمانے میں سسٹم تھی, فرعون کے دربار کا وصول تھا. مقابلہ جو کرنے کے لیے میدان میں آتے تھے دونوں کا لباس سیم ہونا چاہیے, دونوں کا لباس سیم. اب فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. فرعون نے حکم دیا کہ دونوں کا لباس سیم ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنا لباس نہیں چینج کر سکتا.
मजबूरन फिरौन के जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम जैसा लिबास पहन लिया। अब जो भी हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी, वो अज़दहा बन गई, वो सारे सांपों को जादूगरों के निगल गई। अब उसके बाद क्या हुआ, जितने जादूगर मैदान में आए थे ना, अल्लाह ने सबको हिदायत की दौलत से नवाज दिया, सबके सब मुसलमान हो गए, सबके सब। मूसा अलैहिस्सलाम को हैरत हुई, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला जिसको समझाने आया था वो मुसलमान नहीं हुआ, जिसके हिदायत के लिए मुझे भेजा गया था फिरौन के लिए, वो तो मुसलमान ही, ये जादूगर हो गए, वजह क्या है सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मूसा तूने देखा नहीं, जादूगरों ने तुझ जैसा लिबास पहन लिया था, जो मेरे नबी की अदा को अपना लेता है तो फिर मेरी गैरत को यह गवारा नहीं होता कि फिर मैं उसको जहन्नम में डालूं। यार नबी की अदा कोई अपना लेता है, अल्लाह जहन्नम में नहीं डालता। हम अगर अपने आका की पसंद को अपना लेंगे तो फिर हमारा फिर जहन्नम में जाना कैसे। हुजूर की पसंद को अपनाइए। दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा वो है अन्निसा। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते कि औरतों से जो हुजूर को अपनी बीवियों से मोहब्बत थी कि बैक वक्त, ये मजमून भी आज बहुत वक्त की अहम जरूरत है। लोग अगरचे इस पर इतनी ज्यादा तवज्जो ना देते हो, लेकिन हकीकत माने ना तो आज के इस माहौल के हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है तो ये, क्योंकि वाकयात जो इस चीज के ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, शायद हमारे समाज में इससे ज्यादा कोई वाकयात बढ़ रहे हैं। ना इत्तेफाकी झगड़े, तलाक, ना चाकियां, इस चीज की भी जरूरत है। गलती दोनों तरफ से होती है ना। तालीम कहते हैं ना, वो कहावत एक हाथ से नहीं ताली बजती, गलतियां दोनों तरफ से होती है, लेकिन कहीं तो समझौता हो ना, कहीं तो हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 9 बीवियां बैक वक्त अपने आपके साथ 9 बीवियां हैं, लेकिन किसी बीवी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी अंदाज से, हुजूर के किरदार से कभी कोई तकलीफ नहीं थी, एक साथ रहते हुए, या एक नहीं संभलती, एक। वो किसी ने कहा था ना मजाक के तौर पर कि औरत को अल्लाह ने टेढ़ी पसली से पैदा किया है तो ये टेढ़ी ही रहेगी। मजाक के तौर पर कहा औरत को अल्लाह ने टेढ़ी पसली से बनाया, टेढ़ी ही रहेगी। लेकिन फिर उसके आगे चल के उसका जवाब दिया, तो जवाब भी आप सुनिए। टेढ़ी पसली कहां होती है जानते हैं? टेढ़ी पसली के नीचे क्या होता मालूम है? दिल है। इस दिल की हिफाजत करती है टेढ़ी पसली। आप एक साइड से ना देखें कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई, आप ये भी तो देखें, हुजूर फरमाते जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा ईमान हिफाजत में डाल लिया, महफूज कर लिया अपना आधा ईमान। निकाह के जरिए से आधा ईमान महफूज होता है, हमने देखा ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त है हुजूर का, उस वक्त जो वसीयत आपने फरमाई थी, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं मैं औरतों के बारे में तुम्हें वसीयत करके जा रहा हूं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। यहां रुक के मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से पहले के हालात में आपको ले चलूं। उस वक्त का जो कल्चर था, माहौल था। आज औरत की आजादी की बात करते हैं ना लोग, इस्लाम ने औरत को पाबंद कर दिया, औरत की आजादी छीन ली। खुदारा थोड़ा तो इंसाफ से बात करो, इस्लाम ने आजादी छीनी नहीं, औरत को जीने का हक दिया है इस्लाम ने। मैं आपको बताऊंगा, हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त जो औरतों के साथ जो कयामत की जा रही थी वो ये थी, जैसे मंडियों में, जैसे मार्केट में बकरी बिकती है ना, ऐसे औरतें बिकती थी। आज भी बिकती है, तस्वीर बदल गई है, अंदाज बदल गया है, और इसको लोग आजादी का नाम दे रहे हैं। लोगों के लिए नशोनुमा के तौर पर बिठा दिया गया और लोगों की भेड़ियों की तरह नजरों का शिकार बनाया जाता औरतों को, इसको आजादी का नाम दे रहे हैं। जिस तरह हम जानवर बेचते हैं, ऐसे औरतें बिकती थी। अल्लाह के रसूल, आप देखिए इस्लाम जब हिंदुस्तान में नहीं आया था ना, उस वक्त यहां का कल्चर क्या था? औरत, शौहर अगर मर गया ना, मरा शौहर, कयामत औरत पे आती थी, उसकी चिता के साथ औरत को भी जलना पड़ता था, जीते जी उसको मार डालते। हिंदुस्तान का यह दस्तूर। अरब ममालिक का दस्तूर क्या था? शौहर मरा तो औरत को इद्दत में बैठना पड़ता था। वो इद्दत जो हमारे घरों में होती वो नहीं,
اس کو شہر سے باہر کسی جگہ ایک چھوٹی سی گٹھری نما، چھوٹی سی کوٹری نما ایک مکان ہوتا تھا، چھوٹا سا کوٹری ٹائپ کا، اسی کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا تھا عدت تک. اس میں چھوٹا سا سوراخ جس کے ذریعے سے اس کو دانا پانی دیا جاتا تھا، اور جب اس کی عدت ختم ہوتی تھی اگر وہ بچ گئی تو اس کو نکالا، مر گئی تو وہی اس کو دفنا دیا جاتا تھا، اور اگر بچ گئی باہر نکال لی گئی تو اس کو آگے چلاتے تھے، لوگ پیچھے چلتے تھے. اور جو بکریوں کی جو مینگنی آتی ہے نا، بکریوں کی جو نجاست، اس کو لے لے کر لوگ اس کے ہاتھ پیچھے مارتے تھے، اور یہ لوگوں کو یہ باور کراتے تھے، لوگوں کو یہ ذہن نشین کراتے تھے کہ یہ وہ عورت ہے جس کا شوہر مر گیا ہے، یہ بیوہ ہے، یہ ڈائن ہے، یہ چڑیل ہے، یہ منحوس ذات ہے. یعنی شوہر کے مرنے کے بعد عورت کا روپ بدل جاتا ہے، یہ کلچر لوگ دے رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں حضور تشریف لائے، آپ نے ماحول کو پڑھا، 40 سال تک آپ نے پڑھا ماحول کو. یہ کیا ہے جو عورتوں کے ساتھ ایسی زیادتی، ایسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، اے لوگوں، عورت نفرت کرنے کی چیز نہیں، عورت تو اللہ کی طرف سے نشانی ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، بیٹھے، بات چیت چل رہی تھی. اس نے وہ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی میں 2 معاملات ایسے ہیں، ایک کو جب میں سوچتا ہوں نا تو میری ہنسی رکتی نہیں ہے، اور ایک کو جب میں سوچتا ہوں تو میری آنکھیں، میرے آنسو نہیں رکتے، اتنا روتا ہوں کہ آنسو نہیں رکتے، اور ایک جب یاد آتا ہے تو اتنا روتا ہوں، اتنا ہنستا ہوں کہ ہنسی نہیں رکتی. حضور فرماتے وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک مرتبہ سفر کرنا ہوا کسی شہر کا، تو میں نے سوچا چلو اپنے خدا کو، جو ان کے خدا ہوتے تھے بت پتھر کے، کہا چلو ساتھ میں لے لوں، کبھی ضرورت پڑے گی تو اسی سے مانگ لوں گا. تو اس نے پتھر اپنے بیگ میں لیا، اب وزن اتنا تھا کہ تھوڑی دور چلا تو اس نے سوچا یار یہ تو اتنا وزنی ہے بت، یہ میرا خدا جو اتنا وزنی ہے کہ اگر اس کو ساتھ میں لے کر چلا تو کہیں اس کے وزن ہی سے مر نہ جاؤں. واپس آیا، گھر میں رکھ دیا، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھوں سے میں نے پھر بت بنایا، آٹے کا، ہلکا بھی ہو، چھوٹا بھی ہو، اور بت بھی ہو. آٹے کا بت بنایا میں نے اور اپنے بیگ میں رکھ لیا تاکہ وزن بھی نہ ہو اور ہلکا بھی ہو، اور میں نکل گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے چلتے ایک موقع ایسا بھی آیا، میرے پاس جتنا بھی سامان کھانے کا تھا نا سب ختم ہو گیا، اب بھوک لگی ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اگر کچھ نہیں ملتا ہے تو پھر مر جاؤں گا. تو میں نے اپنے اس خدا کو نکالا اور اس سے کہا تو اس وقت جان نہیں بچائے گا تو کون بچائے گا؟ اس وقت میری جان پہ آئی ہے، تو نہیں بچائے گا تو کون بچائے گا؟ حضور میں نے وہ جو بت بنایا تھا نا آٹے کا، وہ خود ہی کھا لیا. یہ جب سوچتا ہوں تو بڑی ہنسی آتی ہے. وہ صحابی کہتے جب یہ سوچتا ہوں بڑی ہنسی آتی ہے کہ جو اپنا ہاتھوں سے خدا بنایا تھا اسی کو کھا دیا. حضور فرماتے دوسری چیز، کہا وہ چیز جب سوچتا ہوں تو بڑا رونا آتا ہے، آنکھیں رکتی نہیں ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر میں گیا، میری بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی، میں کافی عرصے کے بعد آیا تو میں نے دیکھا میرے گھر کے سائڈ میں ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی بیٹی ہے. وہاں کا کلچر ایسا تھا کہ بیٹیوں کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور ظلم بالائے ظلم تو یہ کہ جس کے ہاتھوں نے جتنی زیادہ بچیاں دفن کی ہوتی تھی وہ فخر کرتا تھا کہ میں نے اتنی بچیاں دفن کی ہیں. یعنی انسانیت کے نام پر تھپا تھے، تھپا، وہ کلم تھے. وہ لوگ انسان ہو کے بھی درندوں جیسی زندگی گزارتے تھے. میں نے دھیرے دھیرے اس بچی سے محبت کرنی شروع کی حضور، یہاں تک کہ وہ تھوڑی بڑی ہو گئی، مجھے بہت محبت ہو گئی تھی. لوگوں کو پتا چلا تو لوگوں نے تانا لگانا شروع کیا، یہ بیٹی کا باپ جا رہا ہے. اس کلچر میں، اس معاشرے میں یہ تھا، بیٹیوں کا باپ نکلتا تھا تو لوگ نشانہ بنا کر کہتے وہ دیکھو یہ بیٹی کا باپ جا رہا ہے. یعنی اس کا جینا مشکل کر دیتے تھے. مجبور ہو کر لوگ اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفنا دیتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی مجبور ہو گیا. ایک دن محبت کی جگہ نفرت نے سنبھال لی اور میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو تیار کرو، ایک گھرانے میں شادی ہے تو اس کو لے جانا ہے. میری بیوی نے تیار کر دی. میں جب چلنے لگا تو میری بیوی نے صرف اتنا کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کہیں اس کو دفنا نہ دے، بیوی نے صرف اتنا کہا تھا، دیکھو لے ضرور جا رہے ہو لیکن اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا. ہم نے بہت آج یہ مینٹالٹی ہمارے یہاں بھی ہے. بچی پیدا ہوتی ہے تو دادی کا منہ الگ چڑھا ہوا ہے،
बाप आंखें चढ़ा लेता है, नफरत सी हो जाती है बेटी की पैदाइश पर। सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुना रहा हूं, ये किसी और का कौल नहीं, मेरे मुस्तफा का कौल है। हुजूर फरमाते हैं, जब किसी के घर बेटी का जन्म होता है ना, अल्लाह के फरिश्ते उस घर में आते हैं और आकर घर वालों से कहते हैं, अल्लाह सलाम भेजता है तुम पर, अल्लाह सलाम भेजता है तुम पर। और आकर कहते हैं, सुनो सुनो। फरिश्ते पहले अपने परों को बिछाते हैं, उस बच्ची को अपने परों के साए में रखते हैं, और साए में रखने के बाद उस घर वालों से कहते हैं, अगर तुमने इस घर में इस बच्ची की परवरिश की तो अल्लाह पाक कयामत तक इस घर में रहमतों की बारिश नाजिल फरमाएगा। हम नफरत करते हैं, बच्चा पैदा हुआ पूरे मोहल्ले में पेड़े बांटेंगे, और बच्ची पैदा हुई किसी ने भूल से भी कह दिया कि यार कुछ बाटी नहीं शिरनी, कौन सा लड़का पैदा हुआ, लड़की ही तो पैदा हुई है, लड़कियों की पैदाइश पर खुशी नहीं होनी चाहिए। ये कौन से कल्चर को हम फरोग दे रहे हैं, ये कौन सी हवा है जिसको हम फूंक मार रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अर्ज करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हुआ ऐसा कि मैं तैयार करके ले गया, मेरी बच्ची इतनी मोहब्बत मुझसे करती थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसे गोद में उठाया था। जब उसने देखा कि मैं थक गया ना, तो मुझे कहती है, अब्बा लगते हैं आप थक गए हैं, मुझे उतार दीजिए, मैं चलूंगी, कोई बात नहीं, भले ये सख्त वादियां हैं, सख्त रास्ते हैं, लेकिन आपकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। यहां तक कि मेरे चेहरे पर पसीना आ गया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपने दामन से मेरे चेहरे के पसीने को साफ किया, तो मेरा दिल फिर भी पत्थर जैसा था, फिर भी मोम नहीं बना। मैं ले गया, थोड़ा दूर जाकर मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। बच्ची ने मासूमाना अंदाज में पूछा, अब्बा क्या कर रहे हो, गड्ढा क्यों खोद रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं रो भी रहा था, गड्ढा भी खोद रहा था। यहां तक कि जब मैं थक गया ना, तो मेरी ये बेटी कहती है, अब्बा आप बैठ जाएं, लगता आप थक गए हैं। अपने छोटे छोटे हाथों से वो खुद गड्ढे में उतरती है और अपने हाथों से गड्ढा खोदना शुरू करती है। उसे क्या मालूम कि वो खुद अपनी खबर तैयार कर रही है, वो नहीं जानती थी, लेकिन मासूम थी, वो छोटी सी बच्ची थी, उसे नहीं अंदाजा था। अलगरज उसने खड्डा खोद दिया। अब उस बाप ने, जालिम बाप ने अपनी बेटी को पकड़ा और उस गड्ढे में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत चीखी मेरी बेटी, लेकिन मेरा दिल इतना पत्थर आ चुका था, अपनी सोसाइटी के लोगों के ताने सुन सुनकर मैं इतना पत्थर दिल बन चुका था कि एक भी आवाज मेरी बेटी की मेरे दिल को ना सुनाई दी, और मैंने वहीं जमीन के अंदर अपनी बेटी को दफना दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। हुजूर फरमाते हैं, अगर आज वो जिहालत की रस्मों पर आज अगर मुझे हुक्म होता कि मैं सजा दूं, अभी मैं तुमको कोड़े में बसाता, लेकिन हुक्म नहीं है। और कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त की बात थी, लेकिन मैंने सारी चीजों से तौबा कर ली है। एक वो कल्चर था, लोग अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में दफनाते थे। ऐसे कल्चर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा को अपने कांधे पर बिठाकर लोगों को यह मैसेज दिया, लोगों ये दफनाने की चीज नहीं है, इसे तो कांधे पर बिठाकर इज्जत करने की चीज है। ये अल्लाह की तरफ से रहमत है, जिस घर में आती है रहमतों की बारिशें शुरू हो जाती है। हुजूर फरमाते हैं, जब कभी बाहर जाओ, मार्केट में जाओ, बाजार में जाओ, अपनी औलाद के लिए कुछ लेकर घर में आओ, और जब आओ तुम्हारे बच्चे अपने सामने हाथ फैलाएंगे, हुजूर फरमाते हैं वहां बच्चे भी होंगे, बच्चियां भी होंगी, सबसे पहले अपनी बच्चियों को अता फरमाना, क्योंकि बच्चियां रहम दिल होती है, गमगुसार होती है, और माँ बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली लड़कियां ही होती है। ये सोच, ये मेंटालिटी, ये तसव्वुर औरतों के हवाले से किसने दिया? मैं कहता हूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जीने का हक दिया है। हुजूर ने आए और आपने जिंदा जलने से औरतों को बचाया है। जिस समाज में औरत को डायन, चुड़ैल और मनहूस तसव्वुर किया जाता था, मेरे मुस्तफा ने वहां औरतों की अजमत को इस तरह से बताया, ऐ लोगों, अगर ये औरत तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारी इज्जत है, अगर ये औरत तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारे ईमान की हिफाजत है, और अगर यही औरत तुम्हारी माँ है तो अल्लाह ने इसके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत रख दी है। ये तसव्वुर औरत के हवाले से इस्लाम ही ने दिया है। आज भी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आज भी अगर कहीं औरत की इज्जत बहाल है, वो सिर्फ मजहब इस्लाम में है,
اور یہ فخر ہے اور یہ صدقہ ہے میرے آقا کی احادیث کا اور میرے آقا کی وہ سنتوں کا، جس طرح سے میرے آقا نے کر کے دکھایا، عورتوں کو عزتوں سے نوازا. آج ان کا امتی بھی اس انداز سے عورتوں کے ساتھ عزت کر رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. ہمارا مزاج ہے نا الٹا ہے، جب تک باہر رہیں گے نا بہت ہنسیں گے لوگوں کے ساتھ، اتنے دوستانہ ہمارا وہ ہو جائے گا، ماحول ہو جائے گا کہ ہر کسی سے ہنس کے بات کریں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ ہنس کے بات کرنا سنت مصطفیٰ ہے نا. یہ سنت گھر میں کیوں یاد نہیں آتی؟ جیسے گھر میں گھستے ہیں تو جیسے کسی نے 10 کلو کا لوہا مار دیا ہو آپ کے چہرے پر کہ چہرہ بن جاتا ہے. بیوی نے بات کی، قاعدے سے جواب نہیں دے رہے ہیں، ادھر سے بیٹے نے بلایا تو کوئی جواب نہیں ہے، کوئی یہ نہیں. یعنی باہر والوں کے ساتھ جو ہمارا مزاج ہوتا ہے اپنے گھر والوں. حضور علیہ السلام فرماتے خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، سب سے زیادہ. حضور اپنے گھر والوں کے حق میں کیسے بہتر تھے؟ 9 بیویاں بیک وقت، لیکن کسی کو شکایت نہیں. تو پہلی چیز حضور کی جو پسندیدہ ہے خوشبو اپنائیے. دوسری چیز جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے وہ ہے عورتوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا، ان کا احترام کرنا. تیسری چیز ہمارے نبی کی پسندیدہ اور اتنی پسندیدہ ہے کہ میرے آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی ہے. جب نماز پڑھو گے تو سمجھ لینا اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواتا ہوں کیونکہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کو میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن خدا رحم میں تھوڑی گفتگو کے ذریعے آپ کو ایک ذہن دینا چاہوں گا نماز کے حوالے سے، ایک ذہن دینا چاہوں گا. خدا رحم تھوڑا تصور کیجئے. قرآن پاک اگر آپ پڑھتے ہوں گے آپ کا شوق ہوگا، 84 جگہ پر اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرو. 84 جگہ پر، پھر بھی ہم قائم نہیں کر رہے. حدیث پاک اگر آپ اٹھا کر دیکھیں نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی گھر کے پاس اگر کوئی نہر جاری ہو اور اس میں وہ دن میں 5 مرتبہ نہائے، اس کے بدن پر میل رہے گا؟ نہیں رہے گا. کہا یار 5 وقت کی نماز پڑھو، گناہوں کا میل بھی کبھی بدن پر نہیں چڑھے گا. تھوڑی سی پسینے کی اسمیل آ جاتی ہے نا شریر میں، فٹ سے جا کر باتھ روم میں نہا لیتے ہیں، فٹ سے شاور لے لیتے ہیں، تھوڑی سی اسمیل آتی ہے. کیوں؟ وہ بدبو پسند نہیں ہے. تو گناہوں کی بدبو کیسے پسند ہے؟ آپ کہیں گے ہم کو تو آتی ہی نہیں ہے. یار ناک عادی بن چکی ہے، کہاں سے آئے گی؟ اس ناک کو عادت پڑ گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھی کا جو کاروبار کرتے ہیں، کوئی اجنبی آدمی جو مچھی میں کبھی نہیں گیا، اس ایریے میں پہنچ جاتا ہے تو وہ ناک کھولتا ہی نہیں ہے، اتنی اسمیل، بیڈ اسمیل. لیکن جو ہمیشہ وہاں کاروبار کرتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں، تو آپ دیکھیں ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کیونکہ ناک عادی بن چکی ہے. تو یہ شریر سے گناہوں کی بدبو آتی ہے. ہماری ناک روزانہ سن سن کے عادی ہو چکی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہونا میں یہ بتاتا شریر میں گناہوں کی بدبو کیسے آتی ہے. ہاں، گناہ کرنے سے بدبو آتی ہے اور نیکی کرنے سے خوشبو پیدا ہوتی ہے. امام بخاری کے مزار کے پاس سے کوئی نکلا تو اتنی خوشبو آتی تھی عطر کی. کسی نے پوچھا وہاں کے خادم سے کہ یار روزانہ کتنا عطر یہاں چھڑکتے ہو کہ اتنی خوشبو آتی ہے؟ خادم نے کہا واللہ ایک قطرہ بھی عطر کا نہیں چھڑکتے. تو کہا یہ خوشبو کیسی آتی ہے؟ تو کہا ان کی قبر انور میں سے خوشبو آتی ہے. یہ نیکیوں کی خوشبو ہوا کرتی ہے. تو جب آپ نماز پڑھیں گے نا بدن میں نیکیوں کی خوشبو آئے گی. یہ بڑی بہترین عبادت ہے، اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے. یہ دین کا ستون ہے. آپ ستون گرا دو گے، الصلاۃ و عماد الدین، یہ دین کی جو بنیاد ہے نا اس کا ستون نماز ہے. اگر اسے گرا دو گے تو آپ کا یہ بنیاد، آپ کی عمارت ٹکے گی کیسے؟ ہم نے بہت کچھ کر لیا، ہم نے دعوے بھی بہت کچھ کیے، لیکن جہاں یہ معاملات آتے ہیں نا تو ہم اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. کوئی الفت نہیں ہے ہماری مسجد ویران ہے. اور دعووں میں سب سے زیادہ شاید ہم اہل سنت و جماعت سب سے آگے دعووں میں، اور ہماری مسجدیں سب سے زیادہ ویران ہیں. خدا را یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، آپ اسے ادا کیجیے.
5 وقت اللہ کی طرف سے آپ کو جو بلاوا آتا ہے نا اس کی کچھ تو آپ اہمیت دیجئے. لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا. ایک بزرگ کے پاس کوئی گیا اور کہتا حضور نماز میں دل نہیں لگتا. بڑا پیارا جواب دیا بزرگ نے, دل کے کانوں سے سنیے اور نماز کی عادت بنا لیجیے. بزرگ نے کہا یہ مت کہو کہ دل نہیں لگتا, دل لگنے کی بات کا یہ مسئلہ ہے نہیں. دل کا یہ دل کا مسئلہ نہیں ہے, اہمیت کی بات ہے. تو نے اس آواز کو اہمیت دی ہی نہیں ہے. جی ہاں, اگر میں رات کے 1 بجے آپ کو فون کروں ذرا آئیے تو میرے روم پر, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ آئیں گے یا نہیں. مولانا صاحب کا فون ہے, جانا ہی پڑے گا. آپ اس وقت گھڑی نہیں دیکھیں گے, آپ میرا کال دیکھیں گے. فون مولانا کا ہے, 1 بجا ہو 2 بجے ہو 3 بجے ہو, جانا ہی پڑے گا. کیوں؟ آپ نے میری آواز کو اہمیت دی. 5 وقت اذان دینے والا مؤذن اگر اللہ کی بارگاہ سے آپ کو بلاتا ہے اور آپ نہیں جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس آواز کو اہمیت نہیں دی ہے. بات اہمیت کی, ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی اس آواز کو. حضور غوث پاک کے ماننے والے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ان کی زندگی بھی تو پڑھیے. عصر کی نماز پڑھ کے نکلے, ایک بندہ روڈ پہ کھڑا ہوا تھا, اس کے پاس گئے, اس کو جا کر کہتے واہ بھائی بڑا دلیر ہے تو بڑا بے خوف انسان ہے, بڑا نیڈر ہے. تو اس نے کہا نہیں حضور میں تو بڑا کمزور ہوں. کہا نہیں مجھے تو لگتا ہے تو بڑا دلیر آدمی ہے. کہا حضور کیسے؟ کہا میری حالت یہ ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری حالت یہ ہے کہ اگر مجھے پولیس میں سے ایک فون آئے نا میں دوڑتا جاؤں. شاید ہم بھی یہی کریں گے, ہے نا؟ شاید ہم بھی یہی کریں گے کہ اگر کوئی ایس پی ڈی ایس پی یا پی آئی کا اگر کال آئے ہم بھاگتے ہوئے جائیں گے. کال کہاں سے آیا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں 5 مرتبہ اللہ کے دربار سے آواز آئی اور تو نہیں آیا, اس کا مطلب بہت نیڈر آدمی لگتا ہے یار. تو اس کا مطلب تو بہت نیڈر آدمی ہے. 5 بار بلا رہا ہے اللہ تجھے اور تو نہیں جا رہا ہے. یعنی اب بھی آنکھیں نہیں کھلے گی کہ ہم اس رب کی عبادت کریں, اس سے پوچھے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریے فرمان سنیے. میرے مولا فرماتے ہیں نماز کی فکر کو لازم کر لو. سنیں میرے آقا کے اس فرمان میں آپ دیکھیں کتنی حکمت بری بات کہی ہے. کہا نماز کی فکر کو لازم کر لو, اللہ دنیا کی فکر سے آزاد کر دے گا, آزاد کر دے گا اللہ. لیکن وہ فکر تو آنی چاہیے نا. جس رب کا اتنا کھاتے ہیں نا اس رب کا کبھی شکر بھی نہیں ادا کر سکتے. جس سیٹ کے یہاں نوکری کرتے ہیں رات کے 3 بجے فون آئے گا جٹ سے اٹھ کر جائیں گے. وہ کتنا کھلاتا جانتے ہو؟ کبھی رات کے 3 بجے اس نے نہیں بلایا آپ کو, کبھی بلایا. ٹائم بھی فکس ہے, اتنے ہی بجے آنا ہے آپ کو اور 10-15 منٹ ہی کے لیے آنا ہے. حیرت یہ ہوتی ہے 12 گھنٹے اپنی اولاد کے لیے کمانے والا 10 منٹ بھی اللہ کو نہیں دے سکتا ہے. کبھی رات میں تنہائی میں بیٹھ کر آپ سوچئے گا ہم نماز میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا ہے. ایک بزرگ کی آنکھ کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے آپ پانی سے بچیے گا, کیونکہ آپ کے آپریشن میں ڈاکٹر اکثر یہ پرہیز کہتے ہیں کہ آنکھ میں پانی نہیں جانا چاہیے. آنکھ کا آپریشن ہوا تو پانی سے احتراز کے لیے بزرگ سے کہا گیا. اب یہ گھر آئے, انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, گھر والوں نے سوچا کہ لگتا ہے کوئی تکلیف اندرونی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. تو گھر والے واپس ڈاکٹر کے پاس گئے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے لگتا ہے آنکھ کے اندر کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, اب کرنا تو کیا کرنا. ڈاکٹر نے کہا, ان کو بلایا بزرگ کو اور کہا کہ دیکھو یہ آپ نے جو کھانا پینا چھوڑا ہے اس کی منع نہیں ہے, اس میں پرہیزی نہیں ہے, آپ جو چاہے سو کھا سکتے ہیں, بس صرف پانی سے پرہیز ہے آپ کی. اور آپ پانی کے ساتھ ساتھ سر مت جھکانا, پانی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سر کو مت جھکانا, باقی آپ جو کھانا ہو, جس طرح سونا ہو, جس طرح بیٹھنا ہو سب کیجئے, صرف سر نہیں جھکانا. اور پانی سے آپ کو پرہیز کے لیے کہا گیا ہے. یہ 2-4 چیزوں کے لیے ان کو پرہیز بتائے گئے تھے. کھانے کی منع نہیں ہے لیکن بزرگ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. گھر والے عاجز آ گئے. ایک دن کسی نے آ کر پوچھا حضور کھانا کیوں چھوڑ دیے؟ بڑا عبرتناک آپ نے, بڑا نصیحت خیز آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا. وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ
کہ جس کی بارگاہ میں جھک نہیں سکتا ہوں اس کا دانا کھاتے ہوئے شرم لگتی ہے. ڈاکٹر نے منع کیا ہے سر مت جھکانا. کہا جس کو جھک نہیں سکتا ہوں تو پھر اس کی روزی کھاتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم روز کھاتے ہیں, 4 وقت کھاتے ہوں گے, 3 وقت کھاتے ہوں گے, 5 وقت کھاتے ہوں گے, کھاتے ہی رہتے ہوں گے, اور یہ ہوا ہے جو ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں. لیکن شاید کبھی دل میں احساس پیدا ہو, خدا را مسجدوں سے محبت کرو, نماز سے محبت کرو. یہ مسجد کی محبت آپ کو انشاءاللہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ سبب بنے گی. امام شافعی فرماتے ہیں جو مسجد میں رہنے کا عادی ہوگا قیامت کے دن مسجد اسے قیامت کے دن تلاش کرے گی, مسجد تلاش کرے گی. ہاں جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج سوا نیزے پر ہوگا. حدیث پاک میں یہ ہے, آج الٹا ہے پھر بھی گرمی برداشت نہیں ہے. اس وقت سوا نیزے پر وہ بھی اپنی دشا کو صحیح کر کے وہ رہا ہوگا, یعنی اپنا چہرہ کر کے ہماری طرف سوا نیزے پر ہوگا. گرمی کس انداز سے ہوگی اور کس شدت کی ہوگی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. حدیث میں ہے ایسے موقع پر بھی اللہ کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا, کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. تو حضور وہ کون ہے؟ کہا اس میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہے. ہاں نماز پڑھی باہر نکل گیا, لگا رہے مطلب 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کر تسبیح نہ پڑھے اور بال بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کرے, یہ نہیں. مطلب یہ ہوتا ہے ایک نماز پڑھ کے آیا تو واپس ہے مارکیٹ میں, دل مسجد میں لگا ہوا ہے. کب وقت ہوگا مسجد میں جانا ہے, کب وقت ہوگا مسجد میں جانا ہے. کہا جب اس طرح سے دل لگا ہوگا تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. مسجد سے دل لگاؤ, بڑی بہترین جگہ. بابا فرید کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, حضور دل بڑا سخت ہو چکا ہے, کوئی علاج عطا فرمائے. دل بڑا سخت ہو چکا ہے, علاج عطا فرمائے. آپ نے جھاڑو دی. وہ حیرت سے تکنے لگا, حضور جھاڑو کا کیا کروں گا؟ کہا راستے میں کہیں مسجد آئے نا صفائی کر دینا, اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا. جی ہاں کبھی وقت ملے اپنی محلے کی مسجد بھی, اور جب بہت سخت ہو چکا ہو نا تو مسجد کے باتھ روم صاف کرو. یقین مانیے, یقین مانیے جتنی دیر تک آپ صاف کریں گے اللہ آپ کے دل کی نفرت اور کدورت کو صاف کرے گا. یہ تجربہ ہے. جی ہاں یہ تجربہ ہے, اس میں کوئی گھن نہیں ہے, اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے. دل سخت ہو جائے مسجد کی صفائی جا کے کیجیے. اور یہ مسجد کی صفائی نا جب ایک مرتبہ کرو گے رسول اللہ کی نظر میں پسندیدہ بن جاؤ گے. ایک حضور کے زمانے میں ایک عورت تھی مسجد میں, جھاڑو لگا, اس کا کام ہی نہیں تھا, صبح سویرے آتی اور جھاڑو لگاتی تھی. کچھ دن نہیں آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, اس کا انتقال ہو چکا تھا. صحابہ نے دیکھا کہ رات کا سمے حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, اگر حضور علیہ السلام کو جگایا تو نیند میں خلل ہوگا. تو صحابہ نے کہا کون سی اتنی خاص عورت ہے, چلو دفنا دیتے. صحابہ نے دفنا دیا نماز پڑھ کے. چند دن ہوئے اور جھاڑو لگانے نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا وہ جو خاتون آتی تھی وہ دکھتی نہیں ہے جھاڑو لگانے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو چند روز پہلے انتقال ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو دفنا دیا نماز پڑھ کے. حضور نے فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سوچا کہ وہ اتنی اہم عورت تو نہیں ہے, اتنی اہم عورت تو نہیں ہے. صحابہ نے اس کو اہم نہیں جانا, عام جانا. حضور وہ اہم عورت تو نہیں تھی اور رات کا سمے تھا تو ہم نے سوچا چلو دفنا دیتے ہیں. حضور نے فرمایا تم اس کو اہم سمجھتے ہو؟ اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی, چلو چلو دکھاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کے اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ حضور آپ کے لیے دعائے مغفرت فرمائے, مسجد کی صفائی کرے, مسجد سے محبت کرو. جتنی مسجد سے الفت اور محبت اور لگاؤ آپ کا بڑھے گا نماز سے, انشاءاللہ یہی مسجد کی محبت اور نماز کل قیامت کے دن آپ کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے گا. حضور کی اس پسندیدہ چیز سے محبت کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی حضور علیہ السلام کو کوئی بھی چیز آپ کو دشواری پیش آتی تھی نا, کوئی مصیبت آج ہمیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں, کسی گارڈن کا سہارا لیتے ہیں. کسی یا تو دوستوں کو تلا, یار چل تو یار موڈ بہت آف ہے, چل کہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ شاید وہ آپ کا موڈ صحیح کرتا ہو, لیکن میں حضور کی سنت بتاؤں, جب موڈ آف ہو جائے نا مسجد میں جانا,
دو رکعت نماز پڑھ لینا جس طرح حضور علیہ السلام پڑھتے تھے، اس نیت سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی غم آتا تھا تو حضور 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، اللہ اس 2 رکعت کی وجہ سے حضور کی پریشانی کو دور فرما دیتا تھا۔ اس نیت سے کبھی جائیں مسجد میں، مسجد دور ہو نہیں جا سکتے، سستی آ رہی ہے، گھر ہی میں وضو کر کے نماز پڑھ لے، اس نیت سے کہ میرا غم دور ہو جائے، انشاءاللہ عقیدہ مضبوط ہوگا نا، اللہ 2 رکعت کے صدقے آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ نماز پڑھیے، جی ہاں نماز پڑھیے، ورنہ اس کا انجام بڑا سخت ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ مجھے وہ سزائیں بتانی تھی جو دنیا میں بندے کو ملتی ہے، اور جو قبر میں، قبر کے بعد اور آخرت میں جو سزائیں ہیں اس کے لیے کہ روح کام جائے۔ ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ کو شیطان ملنے آیا، جی ہاں شیطان ملنے بھی آتا ہے، کبھی کبھی شیطان ہی آتا ہے، کبھی کبھی دوستوں کے روپ میں بھی آ جاتا ہے۔ وہ جو آپ کو ہاتھ پکڑ کے گناہ کرواتے ہیں نا، وہ آپ کا دوست نہیں، وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو ایسے دوستوں سے بھی بچے جو ہاتھ پکڑ کے گناہ کرواتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ شیطان سے بھی برا دوست ہوتا ہے۔ شیطان صرف خیال پیدا کرے گا آپ کے دل میں گناہ کا، لیکن جو دوست ہوگا نا ہاتھ پکڑ کے کروائے گا۔ شیطان مل گیا تو بزرگ پہچان گئے کہ تو حقیقت میں شیطان ہی ہے۔ اس سے پوچھا یار تو شیطان کیسے بنا، اور مجھے وہ ٹک بتا دے، میں بھی شیطان بننا چاہتا ہوں۔ تو شیطان مذاق سمجھا کہ آپ میری مذاق بنا رہے ہو، نہیں میں نہیں بتاؤں، کہا نہیں آپ تو بتا، میں بھی شیطان بننا چاہتا ہوں۔ تو شیطان نے کہا نہیں آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہو، کہا نہیں تو مجھے بتا شیطان کیسے بننا جائے، مجھے شیطان بننا ہے۔ تو کہا آپ سچ کہہ رہے، کہا سچ کہہ رہا ہوں۔ تو کہا سنا، 2 چیزوں سے شیطان بنا، خدا را کبھی یہ چیز مت کرنا، 2 چیزوں سے شیطان بنا۔ کہا کیا؟ کہا پہلی چیز جھوٹی قسم کھاتا رہوں، اور جھوٹی قسم کھاتا جا شیطان بن جائے گا۔ اور دوسری چیز کہا نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے شیطان بنا ہوں۔ بزرگ نے یہ 2 چیزیں سنی، اس کے سامنے ہی قسم کھائی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج کے بعد نہ کبھی جھوٹی قسم کھاؤں گا، نہ کبھی نماز چھوڑوں گا۔ شیطان نے جب دیکھا آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئی، کہا واہ بڑے اچھے پیمانے پر آپ نے مجھے دھوکہ دے دیا، ٹھیک ہے تو اب میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ اپنے دل کے راز کبھی کسی کو بتایا نہیں کروں گا۔ شیطان بنا کس وجہ سے؟ جھوٹی قسم اور نماز میں سستی کرنے۔ خدا را محبت کیجئے آپ حضور سے اور حضور کی پسندیدہ چیز سے۔ خوشبو بھی میرے آقا کی پسندیدہ چیز، حضور کی عورتیں بھی حضور علیہ السلام کی پسندیدہ چیز، اور نماز بھی حضور علیہ السلام کی پسندیدہ چیز۔ یہ پسند ہمیں ہونی چاہیے۔ اپنی آخرت کو سنواریے، نماز پڑھیے، نماز کے قریب آئیے، انشاءاللہ اللہ آخرت بھی سنوار دے گا، اور اللہ یہ دنیا بھی اللہ آپ کی آباد اور شاداب کر دے گا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔